و جملہ صاحبزادگان جو آج پوری سنگت کے لیے دعاؤں کا سبب بن رہے ہیں، اور پھر اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، مشایخ اعظام، خواتین و حضرات، مجھ سے قبل صاحبزادگان کی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، بالخصوص محترم سائیں محمد اسلم نظامی صاحب، سائیں محمد عباس نظامی صاحب، صاحبزادہ سید غفور گیلانی صاحب اور دیگر علماء نے آپ کے سامنے بڑے احسن انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا ذکر کیا ہے، حضور کی شان کا ذکر کیا ہے، اہل سنت کے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ اور میں بس فقط یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نسبت کا کمال ہے کہ جو آپ کو اور ہم سب کو یہاں کھینچ کر لائی ہے، اور یقین کیجئے کہ ایسی ہی بزم روز ازل بھی سجی تھی جب ہمارے جسم نہیں تھے مگر سب کی ارواح موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے پاک کو سجا، اپنے محبوب کو کرسی صدارت پر بٹھا دیا، ساری امت کو جمع فرما دیا، پوری کائنات کو جمع کر کے اللہ رب العزت اپنے جلال کے ساتھ بندوں کے ساتھ مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں، الستو بربکم، اے بندو کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں، تمہارا خالق نہیں ہوں، تجھے بنانے والا نہیں ہوں، میں قادر کل نہیں ہوں، میں مالک کل نہیں ہوں، میں خالق کل نہیں ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا تو سبھی خاموش ہو گئے۔ تاجدار مدینہ نے یہ فرما دیا، قالوا بلا، یا اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ بس حضور کا کہنا تھا کہ آپ سارے بول لیے، بے شک تو ہمارا رب ہے، تو قادر کل ہے، تو مالک کل ہے، تو خالق کل ہے۔ یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرا اقرار کرنے والے ہیں، تیری توحید کو جانے والے ہیں، تیری وحدانیت کو جانے والے ہیں، تیری حقانیت کو جانے والے ہیں۔ تو قادر کل ہے، تو مالک کل ہے، تو رازق کل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا میرے محبوب سے پیار کرو، میرے محبوب کے غلاموں سے پیار کرو، میرے محبوب کے چاہنے والوں سے پیار کرو، تم بھی میری بارگاہ میں پیارے ہو جاؤ گے، تم بھی میری بارگاہ میں پیارے ہو جاؤ گے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ نسبت تبھی سے ملی ہے جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اٹھی تو فرمایا محبوب تجھ جیسا کوئی نبی نہیں، تیری کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، اور اے محبوب تیری امت جیسی کوئی امت بھی نہیں۔ ایسے نبی کہ جن جیسی نبوت کسی کو نہیں، جن جیسی رسالت کسی کو نہیں، جن جیسی کتاب کسی کو نہیں، اور جن جیسی یہ امت کسی کی نہیں۔ فرمایا محبوب تو بھی بے مثال ہے، تیری نبوت بھی بے مثال ہے، تیری رسالت بھی بے مثال ہے، تیری امت بھی بے مثال ہے، اور اے محبوب تیرے در کے غلام بھی بے مثال ہے۔ یہ در رسول ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں، میں قادر کل ہوں، میں مالک کل ہوں، میں خالق کل ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہوں، میں سمیع بصیر بھی ہوں، میں عالم الغیب بھی ہوں، میں قادر کل ہوں، میں بے مثل و بے مثال ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اے لوگوں میرے محبوب کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں بھی لا شریک، میرا محبوب بھی لا شریک۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا بندہ نادان سن، میں بنانے میں بے مثال ہوں، میرا محبوب بننے میں بے مثال ہے، میں بھیجنے میں بے مثال ہوں، میرا محبوب آنے میں بے مثال ہے، میں عطا میں بے مثال، وہ سخا میں بے مثال، میں بھیجنے میں بے مثال، وہ آنے میں بے مثال، میں بنانے میں بے مثال، وہ بننے میں بے مثال، میں نبوت عطا کرنے میں بے مثال، وہ نبوت پانے میں بے مثال، میں رسالت عطا کرنے میں بے مثال، وہ رسالت پانے میں بے مثال۔ لوگوں مجھ جیسا بھی کوئی نہیں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ یہ
نسبت کا کمال ہے کہ جسے نسبت حاصل ہو گئی. فرمایا محبوب تیرے زمانے کے پتھروں جیسا کوئی پتھر نہیں ہے. انسان تو انسان ہے، اس کے دل میں تو خدا کی برکتیں ہیں، اس کے دل میں تو خدا کی رحمتیں ہیں، وہ اس کی زبان خدا کی برکتوں سے بول رہی ہے، اس کا دماغ خدا کی رحمتوں سے کام. فرمایا انسان تو انسان ہے، میرے محبوب کے زمانے کا پتھروں جیسا بھی کسی دور میں کوئی پتھر بھی پیدا نہیں کیا. حجر و شجر گواہ ہیں، بحر و بر گواہ ہیں، خشک و تر گواہ ہیں، جن و انسان گواہ ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے. محبوب جتنا بے مثال تمہیں پیدا کیا ہے اتنی بے مثال میں نے زمانہ بنا دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی. یا اللہ کس زمانے کی قسم اٹھا رہے ہو؟ فرمایا میں باقی زمانوں کی نہیں، اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھاتا، اپنے محبوب کی گلیوں کی قسم کھا رہا ہوں، شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، شہر مدینہ کی قسم کھا رہا ہوں، میں محبوب کے ید اللہ کے پیارے ہاتھوں کی قسم کھا رہا ہوں، عالم نشا کے سینے کی قسم کھا رہا ہوں، معذاب کے کاجل کی قسم کھا رہا ہوں. اے لوگوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں بھی بے مثال ہوں، میرا حبیب بھی بے مثال ہے. ایسا نبی تو پھر سرکار دو عالم کی جسے نسبت عطا کی جا رہی ہے اسے بھی بے مثال بنایا جا رہا ہے. لوگوں ایسا نبی کہ ابو بکر آئیں تو صدیق بنائے جاتے ہیں، عمر آ جائیں تو فاروق اعظم بنا دیے جاتے ہیں، عثمان آ جائیں تو غنی بنائے جاتے ہیں، اور جب حیدر آتے ہیں تو علی بنائے جاتے ہیں. جب حیدر آ جائے تو علی بنائے جاتے ہیں. فرمایا ذروں کو نسبت مل جائے تو صحرا بنا دیتی ہے، قطروں کو مل جائے تو دریا بنا دیتی ہے، ادرا کو مل جائے تو آلہ بنا دیتی ہے، اور جب کسی آلہ کو مل جائے تو خدا والا بنا دیتی ہے. وہی نسبت تھی کہ جو عرب کی سرزمین کو ملی تو یثرب کو مدینہ بنا دیا، اور جب کسی عاشق کے سینے کی طرف اٹھی تو سینے کو مدینہ بنا دی. یہ نسبت کا کمال ہے کہ بنو امیہ کا غلام حضرت بلال حبشی، امیہ کے غلام کو نسبت مل جائے تو امت کا امام بن جاتا ہے، امت کا امام بن جاتا ہے. اور جب حجر اسود کو نسبت مل جائے تو قیامت تک حاجی اسے چومتے ہی رہتے ہیں. کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا. یہاں فتوے لگا سکتے ہو کہ سائیں صاحب کے دربار پر کیوں جا رہے ہو، کے پاس کیوں جاتے ہو، خواجہ کے پاس کیوں جاتے ہو. محبوب کے امتی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، حضور کے امتی بھی ہیں، کلمہ دل میں ہے، یاد مصطفیٰ سے دل آباد ہے. اگر ان کا ذکر فتوہ لگ سکتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو تو فتوہ کیوں نہیں لگتا؟ جب صفا و مروہ پہ دوڑتے ہو تو فتوہ کیوں نہیں لگتا؟ جب تم مقام ابراہیم پہ جاتے ہو تو فتوہ کیوں نہیں لگتا؟ تو جواب آئے گا کہ یہ مالک کی رضا ہے. تو مل کر بولو سنیو کہ سائیں سخی کے دربار پر آنا بھی رب کی رضا ہے. اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ ہم نبی کی مسلیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، سرکار کی فضیلتوں کا پرچار کرتے ہیں. فرق یہ ہے ہم میں اور ان میں کہ وہ مسلیت کا پرچار کرتے ہیں، فضیلتوں کا فقط اقرار کرتے ہیں. اہل